نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا یہ پیزان نظر تایا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ پیزان نظر تایا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی صدر ذی حشر معزز کرام اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروقار تقریب میں مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ جناب صدر، کارخانے قدرت میں جب تعمیر صورت کے مراحل سر انجام ہوئے، مادر شکم میں تعمیر خلقت کا مرحلہ جب پائے تکمیل تک پہنچا تو خالق ارض و سما نے خود نقشہ بیان کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اور حسن صورت کا یہ جسد خاکی جب بے مثال بنا تو رب لا یزال نے کمال قدرت کا اعلان فرمایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ صدر ذی حشر یہ جسد خاکی جب روئے زمین پر آیا ہوا تو بچپن سے تربیت کا آغاز ہونے لگا۔ کانوں میں اذان و اقامت کی مشروعیت اس لیے ہو گئی کہ سب سے پہلے ان کے کانوں میں اللہ رب العزت کی جلالت کی آواز گونج اٹھے۔ سامعین محترم، دالوں پر کھجور یا میٹھی چیز کا ملنا اس لیے مسنون ہوا کہ حفظان صحت کے اصول کے تحت یہ بچہ اعصابی قوت سے ہمکنار ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھنے کی تلقین فرمائی تاکہ کل یہ بچہ اچھے اثرات کا حامل بن کر معمار قوم و ملت کی صلاحیت پا کر والدین کا نام روشن کرے۔ صدر ذی وقار، مدت رضاعت کی تربیت کے لیے والدہ کا دودھ اہم قرار دیا گیا ہے تاکہ بہترین نشو و نما کے لیے دل و دماغ اور جگر کے ساتھ ساتھ اختلاط اربعہ سودا، صفرا، بلغم اور خون کا حسن امتزاج رہے۔ علی وقار، بچے پیدائشی طور پر بہت نازک اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خیر قادی بنایا جائے، اچھی تعلیم و تربیت کی جائے تو زندگی میں بہت آگے بڑھ جائیں گے اور کامیاب انسان بن جائیں گے۔ علی وقار، اولاد کی تعلیم و تربیت کرنے میں والدین مرکزی کردار رکھتے ہیں۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی جاتی ہے۔ جب مرد باپ بنتا ہے تو اس کے جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ قرار دیا جاتا ہے۔ ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ علی وقار، والدین کی حیثیت ایک معمار اور ایک انجینئر کی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک انجینئر عمارت کی مضبوطی کے لیے ایسی تدابیر اختیار کرتا ہے جس سے عمارت مضبوط اور پائیدار بنتا ہے، اسی طرح ذمہ دار والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے میں ان تمام عوامل کو بروئے لاتے ہیں جس سے معاشرے کو مطلوبہ انسان مل سکے۔ تعلیم و تربیت کے ذریعے بچوں کو معاشرے کے لیے کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ علی وقار، اگر تاریخ انسانی پر نظر ثانی کی جائے تو اس بات کا اعتراف ہوگا کہ والدین کی تربیت ہوتی ہے جس سے 1000 کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ علی وقار، یہ والدین کی تربیت ہی ہوتی ہے جس سے محمد بن قاسم راجہ دہیر کی گمنامی کا سبب بنتا ہے، اور یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے جو اقبال و قائد پیدا کرتی ہے۔ اور ہاں علی وقار، یہ والدین کی تربیت ہوتی ہے جس سے ہمارے مجاہد سینوں پر بم باندھے ٹینکوں تلے گھس جاتے ہیں۔ ہم تخت و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم تخت و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی سپے چیر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت سے ملا ہے شہادت کا سبق، ہمیں اس وقت سے ملا ہے شہادت کا سبق جب ماں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔
وقار. اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑے، اور اولاد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی والدین کی محبت کو نہ بھلائے اور ان کے لیے اس دنیا میں کامیابی اور فخر کا باعث بنے. باپ کے پیار سے بڑھ کر کوئی دولت کیا ہے؟ باپ کے پیار سے بڑھ کر کوئی دولت کیا ہے؟ ماں کا انچل سلامت ہو تو جنت کیا ہے؟ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام.